افغانستان میں چین کی مدد سے خام تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ طالبان حکومت قدرتی وسائل پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ چائنا اس وقت افغانستان میں سب سے بڑا انویسٹر بن گیا ہے۔ چائنیز انجینئرز اور ورکرز کو طالبان فل پروف سیکیورٹی دے رہے ہیں۔ افغانستان کو آنے والے وقت میں کیا فائدہ ملنے جا رہا ہے اور افغانستان چائنا کی مدد سے ترقی کی دور میں کس طرح پاکستان سے آگے نکل رہا ہے، اس سب کو جاننے کے لیے ہمارے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آل انفو کے پلیٹ فارم سے انفارمیشنل ویڈیوز مل سکے۔ ناظرین، طالبان اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی کا افغانستان جیسے ملک میں استعمال کر کے افغانیوں کو ایک نئے افغانستان سے متعارف کر رہے ہیں۔ افغانستان کے صرف 5 علاقوں میں تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ ان علاقوں میں تیل کے ذخائر تقریباً 4000 مربع کلومیٹر میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں ایک علاقہ کشکری کا ہے، جس کے ذخائر کا تخمینہ تقریباً 78 ملین ٹن لگایا گیا ہے۔ افغانستان میں ایک اندازے کے مطابق تیل کے 16 ارب بیرل کے ذخائر موجود ہیں۔ ناظرین، افغانستان نہ صرف تیل بلکہ گیس کے ذخائر سے مالا مال ہے۔ افغانستان میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً گیس کے ذخائر 16 ٹریلین کیوبک فیٹ ہے۔ افغانستان کی سرزمین سمندر سے محروم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے افغانستان کو پہاڑوں جیسی نعمت عطا کی ہے۔ یہاں بڑے بڑے پہاڑوں کے نیچے تقریباً 1400 سے زائد مختلف قسم کے معدنیات پائے جاتے ہیں۔ ان معدنیات کی قیمت اربوں کروڑوں میں نہیں بلکہ خربوں میں ہے، لیکن ان معدنیات کو نکالنے کے لیے طالبان حکومت کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے ہمسایہ ملک چائنا سے اپنے تعلقات کو دن بدن بہتر کر رہے ہیں۔ ناظرین، چائنا کو اس بات کا علم ہے کہ افغانستان کے پاس 3 ٹریلین کے معدنیات کے ذخائر موجود ہیں اور پچھلے 40 سالوں میں افغانستان جنگوں میں مصروف رہا ہے، اور اسی وجہ سے افغانستان ان معدنیات سے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکا ہے۔ یعنی چائنا کی ایک بڑی کمپنی نے افغانستان میں ایک بڑی سرمایہ کاری کی ہے اور تقریباً 25 سال کے عرصے پر محیط ایک کانٹریکٹ کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے مطابق چائنیز کمپنی افغانستان سے روزانہ 100 ٹن خام تیل نکالے گی، جس سے طالبان حکومت کو کروڑوں ڈالروں کی آمدنی ہوگی۔ چائنیز کمپنی شروع میں افغانستان کو پروفٹ کا 20% ادا کرے گی، اس کے بعد یہ پروفٹ 70% تک ہو جائے گا، جو کہ طالبان حکومت کو ملے گا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جس علاقے سے تیل نکالا جا رہا ہے وہ افغانستان کا پسماندہ ترین علاقہ ہے۔ اس صوبے کے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے طالبان حکومت نے فیصلہ کیا ہے جس علاقے سے تیل نکل رہا ہے وہ وہاں کے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں دی جائیں گی۔ چائنیز کمپنی نے اس علاقے میں 540 امریکی ڈالر کی ایک خطیر رقم کی سرمایہ کاری کی ہے۔ چائنا افغانستان میں پائے جانے والے تانبے کے ذخائر میں بھی ایک بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ پورے افغانستان میں گیس کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے بڑی بڑی پائپ لائنز بچھائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، مزے کی بات یہ بھی ہے کہ افغانستان کی معیشت پاکستان کے مقابلے میں بہت تیزی سے مضبوط ہو رہی ہے۔ دور دراز علاقوں میں پکی سڑکوں اور بجلی کے جال بچھائے جا رہے ہیں۔ افغانستان کو ابھی تک غریب ممالک کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے غریب ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ چاروں جانب سے خشکی میں گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اسے دوسرے ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تک طالبان حکومت کو صرف 3 مسلم ممالک نے تسلیم کیا ہے، جس میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور پاکستان شامل ہے۔ اس سب کے باوجود طالبان حکومت نے ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب افغانستان ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا اور یہاں امن ہی امن ہوگا، اور اس کے امن کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان میں بھی امن ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اسلامی ممالک کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔